اب اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج سے واپس آئے تو آپ نے بیان فرمایا مکے میں کہ اس طرح اللہ نے مجھے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام اور عرش کے قریب تک اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے، اور رات بھی نہیں گزری اور میں واپس آ گیا ہوں۔ تو کفار قریش نے بڑا ہنگامہ کیا، بڑا انکار کیا، بڑا شور کیا۔ اس کے بعد ان کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیں، اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں، یہ چیز عقل کے تو خلاف ہے کہ بھی آدمی ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ ہو تو 1 مہینے کا سفر ہے، پھر آسمانوں پہ بھی جائے، پھر انبیاء کی امامت بھی کرے، پھر واپس بھی آ جائے، اور ابھی رات بھی نہ گزری ہو۔ تو اگر آپ کو اللہ نے واقعی معراج کرایا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں بیت المقدس کی مسجد کی نشانیاں بتلائیں کہ صخرہ کہاں ہے، اس کا دروازہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، محراب کہاں ہے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے، دیکھیں نا، اب آپ عمرے پہ تشریف لائے ہیں تو اگر واپس جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ حرم شریف کے دروازے کتنے ہیں تو آپ دروازے گننے تو نہیں آئے تھے، آپ تو عمرہ کرنے آئے تھے۔ عمرہ کر لیا، دروازوں کتنے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، بہت ہیں، کم ہیں، تو آپ کو اس سے کیا تعلق؟ لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا۔ تو حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں غم کیا تو فوراً اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے فوراً القاء کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ اگر میں معراج کرا سکتا ہوں تو آپ کی صداقت کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تو فوراً فرماتی ہیں کہ فتجلی وجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ اور اب میں اس مقام پہ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے، وہ پوچھتے گئے، میں جواب دیتا گیا، اور میں ہر بات کا جواب بھی دے رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ اب کافروں کے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہا۔ یہ روایت صحیح ہے، جس کو صحیح ہے میں نے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے کافر، لیکن بدبخت جو ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ اب اس میں تو وہ ذلیل ہو گئے، حضور نے ہر بات کا جواب دے دیا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، مقصد ہے کہ میں نہ مانوں۔ بات تو یہ ہے نا کہ جب نہ ماننا ہو تو آدمی کہتا ہے جی میں تو نہ مانوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، ہمارا ایک قافلہ گیا تھا تجارتی، وہ شام سے قافلہ ہمارا مال لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو وہ قافلہ ملا تھا، آپ نے دیکھا تھا راستے میں جب آپ بھی ادھر سے گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ قافلہ ہمارا کب پہنچے گا۔ بدبختو، قافلہ تمہارا ہے، حضور کا کیا تعلق ہے وہ کب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے میرے آگے وہ منظر بھی کر دیا کہ جب میری براق گزر رہی تھی تو ان کے قافلے کے بالکل قریب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدک گیا اور سوار گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، تمہارے قافلے کو میں نے دیکھا تھا، اور اس کا ایک اونٹ جو ہے میرے براق کی رفتار کو دیکھ کے بدکا تھا، اور تمہارا جو سوار تھا وہ بھی گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی تھی، وہ ابھی قیدو لنگڑا بھی آ جائے گا تمہارے پاس، پھر تم تصدیق کر دینا۔ انہوں نے کہا جی کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو صبح کے وقت وہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ اب جناب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو، لیکن جو وقت حضور نے بتایا اسی وقت میں وہ قافلہ آ گیا۔ اور جب قافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کوئی ایسی تیز سواری گزری تھی کہ اس کے جھٹکے سے میرا اونٹ ڈر گیا اور میں گر پڑا۔ اب ان کے بعد اس بات کا بھی اور کوئی جواب نہیں تھا، کیا کہہ سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ بغیر سوال جواب کے بھی مان لیتے ہیں۔